اب میں آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کے لیے دعوت دینے چلا ہوں استاد محترم حضرت مولانا محمد صدیق بالا کوٹی حفظہ اللہ تعالیٰ جو امیر ہیں مرکزی جمعیت اہل حدیث آزاد جموں کشمیر کے، اور ہمارے پاس تشریف لائے اس بزرگی کے عالم میں، بیماری کے عالم میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت میں مزید برکت پیدا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور آپ سے خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأین تذهبون ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم۔ حضرات گرامی، بڑے صاحب علم اور دانشمند اس وقت اس مجلس میں مہمان ہیں، خاص کر مہمان خصوصی اور امیر جماعت جو نائب امیر ہماری مرکزی جماعت کے ہیں، لیکن جب امیر نہ ہو تو یہ امیر جماعت ہے، اس لیے ان کو امیر جماعت کے حکم میں ہمارے بہت محسن اور بہت ہی مہربان اور بہت ہی مجاہد آدمی ہیں۔ شاہ صاحب بڑی نسبت کے مالک ہیں، ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب یہ بھی ہمارے پیر ہیں۔ ابھی پیچھے دنوں میں نے ایک کتاب دی، سارے عظمت بیٹھے ہیں کسی سے نام چلو، تو یہ بہت صاحب علم ہیں۔ میں آپ سے ایک گزارش تو یہ کرتا ہوں کہ واہ جی واہ، میں بیٹھا ہوا ہی سوچا تھا آپ کتنے بھائی بات، آج کل اتنا بات سننے کے لیے کوئی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی بڑی ہمت ہے، بڑی دلجمی سے آپ مداری کے تماشے پر دنیا جمع ہو جاتی ہے، قرآن کے بارے میں لوگ جانتے نہیں، ناواقف۔ محبت ہماری ضرور ہے، علماء نے بیان کر دیا، ابو بکر صاحب نے بہت شاندار گفتگو کی، اسی ضمن میں جو بڑی جامع کلام شیخ صاحب ابو تراب صاحب کی تھی۔ میں آپ کے سامنے اس وقت کوئی گفتگو کرنا چاہتا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وقت کی نزاکت کے پیش نظر اگر مجھے فوراً کھڑا کر دیا جاتا شیخ صاحب سے پہلے تو میں ایک جملہ بھی پھر نہ کہتا کہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، جو مہمان ہیں وہ گفتگو کریں، اور میرا تو خیال ہے کہ ایسی مجلس میں صرف ایک یا دو مقرر ہونے چاہیے جو اصل گفتگو کریں، لوگ ان کی گفتگو سننا چاہتے ہیں۔ ویسا اب میں لگ گیا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور نہ سننے والوں کو سمجھ آئے، پھر اس طرح وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن کیونکہ میرے بعد اذان اور نماز، اس لیے میں نے پھر دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ آپ جاگ جائیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں، یعنی ہوشیار ہو رہے ہیں۔ فرمایا رب ذوالجلال نے کہ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ ان هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، رب العالمین کی نصیحت تو یہ قرآن ہے، اور قرآن ہمارا امام ہے۔ قرآن
کتاب ہے جو گفتگو ہے، کتاب ہے، وہ تصنیف نہیں ہے. اس کا سلوک ایک تقریر کی طرح ہے. وہ تحریر جو کتابوں میں بیان کی جاتی ہے اس طرح کی تحریر نہیں ہے. اس کے اندر جو نصیحت ہے وہ متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے. لیکن جو لوگ پرہیزگار نہیں ہیں وہ اس سے مستفید نہیں ہو سکے. یہ ایسی کتاب بن گئی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے، نبی سے، صحابہ کرام سے لے کر یہ کاغذ و کرتاس کا محتاج نہیں ہے. اس کی جو کتابی جلدیں ہیں وہ انسان کا دماغ اور قلب ہے جہاں اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا. اگر یہ کتابوں میں ہوتی تو مٹ جاتا، یہ سینوں میں ہے تو ہمیشہ قائم ہے. قرآن سب سے زیادہ عظیم اور عظمت والی نصیحت ہے. اس لیے میرے دوستوں میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرما رہے تم کدھر جا رہے ہو، نصیحت تو یہ ہے. اور جس کو جو چاہے تو اس کو حاصل کر لے اور سیدھے راستے پر قائم ہو جائے. سارے لوگ اپنے آپ کو سیدھا راستہ سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا امام قرآن ہے اور قرآن جس پر نازل ہوا پھر وہ ہمارا امام ہے. اور امام کے آنے کے بعد یہ سودا باتیاں ہم سے نہیں ہوتی کہ آج کسی کے ساتھ کل کسی کے ساتھ. ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم اپنے امام کو، وہ قرآن کی شکل میں ہو تب بھی، وہ محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور شکل میں ہو تب بھی ہم اسے ترک نہیں کر سکتے، چھوڑ نہیں سکتے، اس کا تبادلہ کسی سے نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے کہ انسانیت کے بعد آدم سمیت تمام انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع کر کے جبریل امین نے رب ذوالجلال کے حکم سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ان کو امامت کے لیے مسئلے پر آگے کھڑا کر دیا. اور یہ اس لیے کہ تاکہ دنیا میں ایک مثال قائم رہے کہ یہ وہ بڑا امام ہے جس پر بڑا امام قرآن نازل ہوا ہے. اور قرآن جو بڑا امام ہے کہ جس کے تقابل میں نہ کوئی کتاب، نہ کوئی مسند، نہ کوئی مکتب اور نہ ہی اس کے مقابلے میں کسی کی کوئی نصیحت اور نہ ہدایت ہو سکتی ہے. قرآن رب کریم کی گفتگو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلوق کے لیے اللہ نے گفتگو فرمائی ہے. وہ ہے تو وہ گفتگو آپ کے سامنے ہے. آپ اس کو حاصل ضرور کریں جس طرح بیان کیا گیا ہے، اس کو سمجھیں ضرور. اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھ لیا کریں، یہ پھر بھی فائدے مند ہے. اور میں نے ایک شخص کو دیکھا، مجھے وہ یاد آیا کہ وہ قرآن مجید ہاتھ میں پکڑا ہوا مسجد میں بیٹھا، اعتکاف کے ایام تھے. میں اس کو خبر لینے گیا تو اس کو میں نے دیکھا تو قرآن مجید پڑھ رہا ہے. میں جانتا تھا، ایسا ان پڑھ تھا کہ قرآن مجید کیا کہ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں سکتا، جانتا ہی. تو میں نے اس کو پوچھا کہ آپ یہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں؟ مجھے بہت تعجب ہوا. تو وہ کہنے لگے اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے. بڑی عجیب بات اس نے کی، ان پڑھ آدمی. اس نے کہا
کہ میں یہ نہیں سمجھتا، نہ پڑھ سکتا ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میں اس کی لائنوں پر، سطروں پر، حروف پر اس طرح انگلی پھیر کے یہ کہتا جاتا ہوں یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ یہ تصدیق ہے میرے دوستو، تصدیق کرو قرآن کی، قرآن کو امام بناؤ، قرآن کو مہمان بناؤ، قرآن کی صحیح طریقے سے عزت کرو، اور وہ عزت ہے اعمال کے